محتشم عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسفر اشفاقی صاحب، دیگر علماء کرام اور میرے مسلم کی عظیم بہار نات خان حضرات، بانیان محفل، شرکاء محفل، معززین علاقہ حاضر، آج کی بابرکت عظیم الشان روحانی ایمانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ عظمت والدین انعقاد پذیر ہے، جدہ اہتمام و انتظام میرے انتہائی قریبی دوست محترم المقام جناب محمد منظور احمد صاحب، عمیر اظہر صاحب اور اظہر علی یا دیگر بانیان دے زیر اہتمام اج دا پروگرام ہے جدی اندر میری تے تواڈی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری سب کی مودبانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ تھوڑی جی ابتدا ایکو بچے میرے وقت ایکو تھوڑی جی کوئی گٹا دو ابتدا دے اندر، پھر اپنی مرضی کرنا مہربانی۔ جڑے میرے پیچھے رونق لائی بیٹھے نا انہوں نے اگے کرا جائے تھوڑا جہا انہاں بھی کنٹرول کرنا، جی ساؤنڈ کو کنٹرول، اے دو بندے جڑے تھوڑے مگر بیٹھے نا اے اگے۔ میں انتہائی مشکور ہاں بھائی رزاق صاحب جنہوں نے گھر میں 14-15 سال کو لے کے آج تک میں محفل پاک پڑھتا گیا، اور یہ ساری فیملی اور توحیدوں ہی بلانگ کر دے لیں، اور میرے مقتدی کو بھی اسی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے نال بھی بڑی خصوصی محترم دی بڑی مہربانی ہے کہ لاہور داتا دی نگری دے اندر میرے جیسے گناہگار دا انتخاب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نقشبندی صاحب سچی جانتی ہے کہ سائنس دے قرب دے اندر آن دا ایک بہانہ مل گیا، پھر بڑی خوشی ہوئی کہ بلا نوری صاحب کی موجودگی دے اندر نوری فریدی رنگ کیے، اور سمجھ گیا کیونکہ میرے بابا جی منظور احمد شاہ صاحب فیض وہی ہے، جامعہ انفیہ فریدیہ کا فیض ہے، تو اس ضمن میں یہ ساری نظام ایک ہی چیزیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر میں انتہائی معذرت دینا، چونکہ میرا پورے ملک میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا یہ شیڈول نہیں ہوتا کہ میں نعت خانوں میں ان کے شیڈول میں کوئی ترمیم کروں، مگر پہلے ٹائم میرا ان لوگوں نے لیا، رزاق بھائی کی کچھ رابطے میرے ساتھ ایسے ہیں کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، تو ابھی آمنہ پارک ہے دوسرا وہاں پہ بھی میری حاضری ہے، تو میں انشاءاللہ یہ نہیں کہوں گا جتنی دیر بات کروں گا کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، جہاں آیا ہوں یہاں پہ میں ڈیوٹی پوری کروں گا، پھر انشاءاللہ میں جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قرآن کریم کی آیات کریمہ میں نے بلکہ آیات تھے یہ بات میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اہل علم اور بعض اور لوگ بیٹھے ہیں اور ذیفاق والدین حضرات کے سامنے موجودگی میں حضور کے عاشقوں کی موجودگی میں میں والدین کا چونکہ ان کی عظمت کا جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا میں اسی پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی، جب بندہ عرض کرتا ہے مالک کے دربار میں یا اللہ میری بخشش فرما، بولیے ذرا میری بخشش فرما، والی والدیہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، میری بھی بخشش فرما تے میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہ جو اج عقیدہ جو اج نظام ساڈے کول موجود ہے، یہ کل پرسوں 10 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال یا 200-1400 سال پہلے کی گل نہیں، یہ حضور دے دادیاں کو بعد نظام چلتا آ رہا ہے جہاں میری اور آپ تک پہنچے آ رہا ہے۔ یہ دعا ہے حضرت حضور دے جد امجد نبی دے دادا جناب ابراہیم دی، آپ نے دعا مانگی سی ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما تے میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما۔ یہ وہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے کول الحمدللہ تحدیث نمو کے طور پہ پہنچے آپ، جس عقیدے کے تحت اسی اپنے والدین کے اشارے ثواب سے بھی پروگرام کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا ربنا اغفر لی والے والدیہ وللمؤمنین، اور مومنین کی بخشش فرما، بلکہ قیامت تک آنے والے مومنین کی بخشش فرما۔ اسی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی اصالِ ثواب کا کنسپٹ جڑا ہے اس کو بڑا کوئی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے، میرا ایمان ہے ماں باپ کا بڑا مقام ہے، بولیے ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں کی بھی بڑی شان ہے باپ کی بھی بڑی شان ہے، ماں کا بھی بڑا احترام ہے باپ کا بھی بڑا احترام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی آنکھ میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، نہ رحمت کے بغیر گزارا ہے اور نہ جنت کے بغیر گزارا ہے۔ فرمایا نجیب الطرفین، دونوں اطراف سے جب تک ہم ماں اور باپ کو راضی نہیں کر لیتے تو نہ خدا راضی ہوتا ہے نہ حسنین کا
کا نانا مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں اس کا ترجمہ اگر میں دل کھول کر کروں تو یوں ہی کر سکتا ہوں، پر جس نے اپنی ماں کو راضی کیا اس نے فرمایا مدینے کے مصطفیٰ کو راضی کیا، اور جس نے باپ کو راضی کیا اس نے کائنات کے خدا کو راضی کر لیا، کیونکہ اسی میں فرمایا خدا کی رضا ہے، اسی میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ سو جو میں آپ تک جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کی بھی بڑی شان ہے، باپ کی بھی بڑی شان ہے، ماں کا بھی بڑا احترام ہے، باپ کا بھی بڑا احترام ہے۔ ماں کی فرمایا تابعداری کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور باپ کی خدمت گزاری کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور سنیے ذرا حدیث مصطفیٰ ہے، اگر سے کوئی بندہ ضرور گیا ہوگا مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ لے جائے، اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ مدینہ شریف حضور جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں۔ یہاں حسنین خرانہ فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا کخرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، جس نے ایک نگاہ خانہ کعبہ کو دیکھا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو حسنین خرانہ نے فرمائی، مگر یہ بات پوشیدہ رکھی کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہ ہوا، حج قبول ہوا یا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے حکماء نے حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ محمد بخش فریدی صاحب پستوکی سے آ گئے تو ان کا حج قبول ہو گیا، جداتا کی نگری سے جناب علامہ عسکر نوری صاحب آ گئے تو ان کا حج قبول ہو گیا، تو فرمایا جب اعلان ہو جائے گا تو بندہ اسی پر اتفاق کر کے گھر میں بیٹھ جائے گا، میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ عمل پوشیدہ رہے تاکہ بندہ میری بارگاہ میں بار بار آتا رہے، میں بار بار اس پر مہربانیاں کرتا رہے، میرے گھر کے طواف کے لیے آتا رہے۔ آنا اس کا کام ہے، بیڑا پار کر دینا میرا کام ہے، آنا اس کا کام ہے، بیڑا پار کرنا میرا کام ہے۔ النظر الی الکعبۃ، یعنی یہ وہ کعبہ ہے جہاں حضور آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں مگر گارنٹی نہیں ملتی کہ آپ کا حج قبول ہوا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے تاجر جائے تو گارنٹی نہیں، سرٹیفکیٹ نہ ملا کہ تاجر کا حج قبول ہوا۔ علاقے کا وزیر جائے، پیر جائے، شاہ جائے، قضا جائے، علامہ جائے، فہمہ جائے، مفتی جائے، محقق جائے، مبلغ جائے، واعظ جائے، جگیردار جائے، علاقے کا امام جائے، حافظ جائے، قاری جائے، ولی جائے، کتب جائے، غوث ابدال عابد زاہد جائے، حاجی نمازی غازی جائے، تو اعلان نہیں ہوتا کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے، مگر جو بندہ ماں باپ کا دیدار کر لیتا ہے میرے مصطفیٰ اعلان کر دیتے ہیں تجھے مقبول حج کا ثواب ملے۔ شاید میں سمجھوں گا کہ میں سمجھا نہیں سکتا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ اپنی ہمت کا مظاہرہ کریں ذرا، بڑی مہربانی۔ میں لوگوں کو دیکھ کر باز نہیں کرتا، نوکری پیش کرتا ہوں، بعض علماء کی موجودگی میں تو نہیں ہوتا، حاضری پیش ہوتی ہے، وہ حاضری پیش کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پتوں کسی بلایا ہے، میں غیر ذمہ دارانہ حاضری پیش نہیں کروں گا، ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا، ذرا بڑی مہربانی۔ آپ بھی نبی کے نوکر بیٹھے ہیں تو نوکر کی علامت ہوتی ہے جب یار کا ذکر آ جائے، محبوب کا ذکر آ جائے تو دیوانے کا کام ہے تڑپ جانا، تڑپ جانا، بس یہی تو سنیوں کی دو نشانیاں جی، ایک تڑپنا پھڑکنا اور نبی کا نام آ جائے، جھومتے رہنا اور چومتے رہنا، دو ہی تو نشانیاں ہیں، اور یہ دو نشانیاں خدا کی عزت کی قسم حضور دادا جی کے قرب میں بیٹھ کر ذمہ داری سے کہنے جا رہا ہوں، میرا ذاتی پلیٹ فارم ہے مسلک اہل سنت و جماعت کا، جس کے بعد جو دو نشانیاں ہوگی وہ بندہ بدبخت نہیں ہوتا، بد نصیب نہیں ہوتا، بے ایمانوں کے نہیں بنتا۔ رضا بھائی اس کے پاس آپ آج بھی بیٹھے ہوئے سامنے آنے میں آپ کی اجازت کرتا ہوں۔ حضرات گرامی میں آپ کو فرمایا امام الانبیاء نبیوں کی تاجدار آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہ ہے النظر الی الکعبۃ ایمانا نہیں کو بنے ایمانا و تصدیقا کخرج من الخطایا کیوم ولدت امہ، جس نے فرمایا ایک نگاہ خانہ کعبہ کو دیکھا کیوم ولدت امہ، ایسے ہوا جیسے آج ہی ماں نے پیدا کیا ہے۔ بولیے ذرا، آج ہی ماں نے
पैदा किया है, अभी पैदा हुआ है। सुनिए, यानी ऐसे गुनाहों से मासूम पैदा हुआ है, फरमाया ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है, खाराजा गुनाहों से निकल जाता है। का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, जैसे माँ के शिकम से आने वाला बच्चा मासूम होता है। अगली बात सुनिए जरा। मगर हुजूर इमामुल अंबिया मौज में आते हैं। ये वो खाना काबा है जिसका तवाफ करते हैं, उलमा बैठे हैं, 7 चक्कर लगाते हैं। आप तवाफ काबा करते हैं, अल्लाह चक्कर लगाने नसीब फरमाए। एक चक्कर रह जाता है, उलमा फरमाते हैं तेरा हज उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर सफर मरवा के दरमियान दौड़े लगाते हो, एक चक्कर रह जाता है, तेरा हज उम्रा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर फरमाया सर मुड़ाना भूल गया तो फरमाया तेरा हज उम्रा कबूल, फरमाया मुकम्मल न हुआ। कोई फरमाया अरकान हज में से कोई रुकन रह जाए तो उलमा फरमाते हैं तेरा हज उम्रा अनकम्प्लीट रहा। तो सुनिए, ये वो हज उम्रा है जो तू करने जाता है और तेरे घर में ऐसा काबा बैठा हुआ है, ऐसा काबा बैठा हुआ है जिसका तवाफ नहीं, चक्कर नहीं, दौरे नहीं, कुर्बानियां नहीं, जो कुर्बानियां नहीं मांगता, सिर्फ प्यार मांगता है। जो प्यार की निगाह से देख ले मेरे मुस्तफा, उसको मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरी नाथ खानी है ना, वरना आप घर में बैठे होते सुभान तो साडा भी मान मत जाता जो 2-4 नाथ खान बह के साडी कंध ते बह के सानू दात दे दे जरा। अल्लाह, सुभान सारे नाल हम नवा होंदे, कल्ला होंदा ते खतीब कल्ला रह जाता है। बात समझ आई नहीं? हर कोई कहता है हमने जाना है, हमने जाना है। मैं क्या मौलवी इत्थे रह जाना है, नहीं समझ आई? तो बात जो हर बंदे की मसरूफियत होती है ना, इस बात से भी इनहिराफ नहीं, क्योंकि गली गली नबी के तरानों की महफिलें हो रही हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, बंदा सफाता जो नाथखान हो गया ना, उदी भी बारियां नहीं आ रही। फिर नबी के गीत ते गाने बनते हैं ना, लाख भाई नखरे नहीं बनते, गीत गाने बनते हैं। आज अगर नक्शबंदी साहब से शक्ति या कोई कंपेयर हमारे लिए बड़े आला जुमले लेकर दूर बैठे होते हैं, खतीब पाकिस्तान आ गए जी, मुबल्लिग इस्लाम आ गए, बुलबुल मदीना आ गए। मैं क्या एक जुमले ते नबी दे दर का शुक्र अदा करना पड़ता है। ये नबी का नौकर ना होंगे होते की होंगे हो। आज हम कहते हैं मैं आ गया आपके पास, और नहीं, आप नहीं आए, ये बुलाने वाले की मेहरबानी है। सुभान अल्लाह। तक बिके न थे, कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आपने खरीद खस खस जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब लू बिड़े आइया, मैं गलियां दा लूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया, महल चढ़ाया साइया। मेरे हम नाम सूफी बुजुर्ग हैं जी, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे इजाज़ भी हासिल है आस्थाने में जाने के हवाले से, हाजिरी हुई मेरी वहाँ पर कई मरतबा। तो कहने ये जा रहा हूँ, खस खस जिन्ना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू बिड़ियाइयाँ, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया। ये तो आका की मेहरबानी है, ये जिन्होंने लज रख ली है, लजपाल परीता न तोड़ दे। बहुत सारे लोग बैठे हो यार, मैं लाहौर चाहे बैठा, मैं तला कख नहीं बैठा, तारी मेहरबानी उत्थे भी नबी के नौकर रहते तारी हजवेरी के कदम च रहने वाला बंदा पवे नबी की महफिल च बंदे को तरले लैने पैण में बंदा सुभान अल्लाह आखे। जे मैनू इन्ना पता हो तो मैं ट्रक सुभान अल्लाह लगा भरी लिया जरा, बड़ी मेहरबानी। चलो पत्तों की अगली ड्यूटी है, जरा मेहरबानी तुझी सुभान अल्लाह की ड्यूटी तुझी सुभान हजरात गिरामी। जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार आप फरमाते हैं, माँ बिन वालिदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। जिसने एक निगाह तवज्जो फरमाए जरा, माँ बिन वालिदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि, जिसने एक निगाह माँ बाप की तरफ देख लिया, फरमाया उसको मकबूल हज का सवाब मिल जाता है। जब हसनैन के नाना, नबियों के ताजदार, बद्दुहा के मुखरे वाले, बल्लैल की जुल्फों वाले, मुजम्मल की कम्बल वाले, मुदस्सिर की चादर वाले, ताहा के ताज वाले, मुल्कों के राज वाले, हसनैन करीमैन कमरैन मुनीरैन नकीरैन तकीबैन ताहिरैन ज़ाहिरैन बाहिरैन के नाना पाक, अबू बकर के पीर, उमर पाक के रहबर, ज़ुल्नुरैन के हादी, मौला अली के पेशवा, जब ये फरमा रहे हैं, सहाबा चोरियां फैलाकर खड़े हो गए। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई 2 मरतबा देखे। हुजूर फरमाते 2 हजों का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कोई 3 मरतबा देखे, फरमा 3 हजों का सवाब। सुभान अल्लाह। एक जुमला मुझे कहने दो,
میں تو جہاں بڑا سخت میدان ہوں وہاں بھی میں کبھات محسوس نہیں کرتا. رضا صاحب جانتے ہیں پتوں کی سیاہی ہے، میرے بچے برخوردار سارے جانتے ہیں. اس حوالے سے میری کمٹمنٹ ہے، جب میں حضور کے روضے پر گیا تو میری کمٹمنٹ ہے آقا سے کہ انشاءاللہ آقا جب تک دم میں دم ہے منکر پر نہیں مارے گا تھا موجودگی میں، میری موجودگی میں. اگر مارے تو پھر موت آ جائے، پھر موت آ جائے. سنیے یہاں تو نبی کے نوکر بیٹھے ہیں، یہ بات کلیئر ہے. حضرات گرامی جو میں بات ذمہ داری سے آپ کو کہنے جا رہا ہوں، حضور سننے میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں آپ کا بیٹا ہوں، بچہ ہوں آپ سے، اور یہ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نبی کے پاس اختیار نہیں. یہ حدیث آ گئی، ضمن نقطہ آ گیا، میں پیش کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا کھڑے ہیں دریا رحمت جوش میں، فرمایا جو ایک نگاہ ماں باپ کو دیکھے مقبول حج کا ثواب. سیاسی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی 2 باری دیکھے. اور یہ کوئی سمجھ آئیے تو ذرا میں نے سمجھاؤ. فرمایا 2 باری دیکھے. حضور فرماتے ہیں 2 حجانہ ثواب. اگر نبی دیکھو اختیار نہ ہوگا، میرے نبی فرماتے خبردار جو ہے سی دیکھ چھڑیا، جو اختیار سی بند چھڑیا، اور کچھ نہیں درخت منگو اور منگنا در مصطفیٰ تو یا میرے نبی عطا کرتے رہے. حدیث ہے فرمایا نبی عطا کرتے رہے. اگر سونیا کوئی 3 باری دیکھے، حضور نے فرمایا 3 حجانہ ثواب. یا رسول اللہ اے مطبوعات مکھڑے والے کوئی 4 مرتبہ دیکھے، میرے نبی نے فرمایا 4 حجانہ ثواب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا زندہ باد. 4 حجانہ ثواب. میرے نبی کدیوں دی جھوڑیاں لبے دے، میرے نبی کدیوں دے چہرے لبے دے. حضور نے محسوس کیتا ہے کہ مگدے رہنا ہے کہ میں دے دے رہنا ہے. میرے نبی نے حد کی تھی، فرمایا سو میرے صحابی کوئی 100 مرتبہ دیکھے دیکھنا، فرمایا توڑا کام میں ثواب دینا سائیاں کا کام میں. اختیارات ہیں یا نہیں ہیں بولیے ذرا. تھے تو وہ مانگ رہا ہے در مصطفیٰ سے، میرے نبی عطا کر رہے ہیں. اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ اللہ کا قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ علامہ اسکر نوری صاحب تصدیق فرما دیں گے. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر. توجہ فرمائیں، انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے. تو خیر کثیر کا فرمایا سیر حاصل گفتگو انا آتینا کوثر کے ضمن میں حضرت کی بلا ان کے پیر اور ان کے بھی استاد، میرے بھی استاد، ہمارے دادا پیر میرے پیر کے بھی استاد مفتی محب اللہ نوری صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، جب میں آستانے پہ گیا مجھے بطور گفٹ کتاب دی گئی، وہ آج بھی میری لائبریری میں موجود ہے. انا آتینا کل کوثر کے ضمن میں آپ نے لکھا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب میں نے وہ سب کچھ بھی تمہیں دیا جو سارے نبیوں کو دیا، جو کسی کو نہیں دیا میں نے وہ بھی تمہیں عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ خیر کثیر، یہ خیر کثیر. اگر یہ ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو میری بھی سمجھ میں نہیں آئے. حلوے تے لنگر کھانا والا بھی سمجھ نہ آیا تو پھر کنا نہیں سمجھ آیا. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بڑی مہربانی حضرات گرامی. پہلی حاضری ہے میری جامع مسجد باغ مدینہ میں. ہائے ہائے اللہ کرے اس کو باغ مدینہ ہی بنا دے، پورے حلقے کو باغ مدینہ بنا دے. حضرات گرامی جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور اسی کے تصدق سے اللہ باغ مدینہ کی زیارت کروا دے. سبحان اللہ اسی کہہ دیجیے ذرا. میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا میرے آقا امام انا آتینا کل کوثر. بات کہیں قبلہ نوری صاحب اور نکل جائے گی. آپ سمجھتے ہیں ذوق کا بندہ جب محتاج ہوتا ہے نا پھر اس کے پیچھے پیچھے چل جاتا ہے، لیکن جو ذمہ موضوع لگا ہے تو میں انشاءاللہ اس پر گھنٹوں بعد ہو جائے گا، لیکن یہاں وقت کے پیش نظر جو میں نے حاضری پیش کرنی سنیے. انا آتینا کل کوثر سادہ ترجمہ، فرمایا سونا زمین میری ہے امت تیری ہے. رہنا رہتے بولو نا جڑے زمین تے رہنے پہ ذرا جڑا دا میری ہے. توجہ ہے ان چیز سے مر جاتا ہے، بولنے لگیا موت پہنی ہے نا. گل تو بات میں ٹھیک کر رہا. ان چیز سے بھرا نے سامنے کو دکا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا جی میری ہے. میں کہا نہیں، جنہ دی ہے انہاں دا نام نہیں سمجھ آئی. فرمایا زمین میری امت تیری، جنت میری امت تیری، سونے کائنات میری چرچے تیرے، کائنات میری قبضے تیرے. نہیں سمجھ آئی میں کیا؟ یہ ہے ملکیت. انا آتینا کل کوثر. میرے نبی کے پاس اختیار ہے. اختیار ہے تو آخر الزمان بھی ہے نا.
اچھی بولی ادھر آخر الزمان نبی ہے، خاتم النبیین ہے، فرمایا بادشاہ ہو اختیار نہ ہو یہ تو سمجھ میں بات نہیں آتی، اچھی کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ، جھوم کے کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آئیے حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی ذوق میں آئے تو فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے ہائے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہائے ہائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ سب سے محبت العالمینہ دلال ودعا دے مکھڑے والے واللیل دی ظلفہ والے مرچپل دی کمبل والے مدسل دی چادر والے تاہا دے تاج والے ملکان دے راج والے حسنین کریمین کمرین منیرین نجرین تقیبین طاہرین ظاہرین باہرین عظیمین کریمین شریفین دے رانا پاک ابو بکر دے پیر عمر پاک دے رہبر ذوالنورین دے ہاتھی مولا علی دے پیشوا ساری کائنات دے دستگیر امت دے لجپال نبیوں دے تاجدار علیہ یتیمان دے مالا غریبان دے مرجا دکھی دلان دے سہارا بے آسرا بے آسرا بے کسان دے گاز ارے بے بسان دے باز شمس الدوحا بدر الدجا صدر الغلا نور الہدا کافر البرا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین علیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین ارے مولا کل حادی کل فخر الرسل ختم الرسل دنائے سبل ارے مسلم مدمار جلالت باعث امام شریعت موجب نظام شریعت باعث ایجاد آدم فخر آدم و بنی آدم ارے نبیان دے تاجدار دے دربار دے اندر آؤ ذرا استغاثہ پیش کریے پڑھیے ذرا سب سے ہمارا نبی، پڑھیے سب سے ترجمہ اللہ حضرت نے بیان فرمایا اللہ نے قرآن میں اندر اعلان فرمائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذوق کے مرائی آپ کی فرماؤں میں دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال سبحان اللہ۔ عاشق لوگ بیٹھے ہوئے ہمیشہ دلوں راضی ہو جائے، آپ دلوں راضی ہو جائے، مل کے پڑھیے ذرا عزیز دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال جناب عمر دا بھی عقیدہ ہے، جناب عثمان غنی دا بھی عقیدہ ہے، مولا مرتضی شیر خدا دا بھی عقیدہ ہے، جیڑا عقیدہ مولانا ظہوری دا عقیدہ ہے دنیا تے آیا کوئی تیرے
साहब दे रहे थे मेरे महबूबा बिना बिलाल नबियों के ताजदार जलवा करने आपके दरबार के अंदर जिब्रील अमीन आके बैठ गए हजूर के मुखड़े रुतक देने पे माज़ाब के नैना का निजारा कर देने पे फमा यंतिकु अनिल हवाई हुवा वही यूहा के लबों का निजारा कर देने पे लिसानुल्लाह दी जुबान रुतक देने पे ताहा दी पेशानी का निजारा कर देने पे यासीन के सेहरे का निजारा कर देने पे मेरे नबी ने फरमाया मौत के अंदर आए हजूर ने फरमाया जिब्रील मेरे मुखड़े रुतक दियो पे अर्ज की सोना अल्लाह ने तो सोना ही इतना बनाया तेरे पे मेरे नबी के बला मौत के अंदर आए हुजूर ने फरमाया जिब्रील अर्ज की या रसूल अल्लाह सोनिया अरबिया हुक्म फरमाओ फरमाया 10 आदम खुल गया है नजीउल्लाह खुल गया है खलीलुल्लाह खुल गया है ज़बीहुल्लाह खुल गया है रूहुल्लाह खुल गया है कलिमतुल्लाह खुल गया है सारे नबियां दी नौकरियां कीतियां ही 10 कोई मेरे जिहा भी वेखेगा सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या फरमाया सारे नबियां दी नौकरियां कीतियां 10 कोई मेरे जिहा मैं बोला हजूर सोने ने ते जनाब कमाल नहीं मेरे नबी ने नाथ खान बोलन हजूर सोने ने कमाल नहीं इलियास तुसा बोलो किबला नूरी साहब बोलन कोई जैद बकर नजीर बशीर कोई चौधरी ताजर वजीर ते पीर दे शाह दे गदा कोई आखे मेरे नबी सोने ने ये कोई कमाल नहीं कमाल ये है खुद मेरा नबी आखे जिब्रील 10 कोई मेरे सुभान अल्लाह कोई मेरे दिया वेखे आई जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सोनिया मैं कायनात फिरी अर्श फर्श किया ए सोनिया मेरी अखां ने तुहाडे जिहा वेखे आई सुभान अल्लाह दुनिया ते आया मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर महल अली इथे जा नहीं बोलन दी ते ख्वाजा गुलाम फरीद को ठंडा पीर अगर लोग के अंदर आ जाए आपकी फरमाते नहीं हो मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू सुभान अल्लाह ये नहीं जरा ऊंची आंख सुभान अल्लाह यही समझाए कि मैं दाता की नगरी में बैठा हूँ आगे मदीना में बैठा कोई पढ़े ना पढ़े मैं तो पढ़ रहा मैं वहाँ फिर लोगों को तंग नहीं करता जहाँ मिजाज पढ़ने का ना हो ला लगाने का मिजाज हो तो फिर मैं वहाँ तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता जहाँ पढ़ने वाला तकलीफ महसूस करे मगर मैं ये फिक्र देता हूँ ये वो नबी की नात है खुदा की कसम जिसकी ज़ुबान पर एक मर्तबा भी नबी की नात का कोई एक जुमला आ गया वो कभी हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। मैंने इस पर हदीस पढ़ी है मैं अपने प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ मैं लच्छे नहीं बेच रहा मैं हुजूर के दर से लिखते हुए जो जुमले वो कीमती अंदाज में आपको पेश कर रहा हूँ।
انداز تو میرا شاید آپ پسند نہ کریں، مگر یہ دیکھیں میں حکم کس کا سنا رہا ہوں، بات کس آقا کی کر رہا ہوں، میری نسبت کس محبوب سے ہے۔ سنیے جو میں آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچا رہا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام آمینہ کے لیے جو آج ماں باپ کو عظمت ملی ہے، یہ میرے نبی کے صدقے ملی ہے۔ اگر کسی کو احساس نہ ہو کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اس کو اندازہ کر لینا چاہیے سارا دن میں کرتوت کرا، سارا دن میں نافرمانیاں کرا، سارا دن حرام خوری کرا، سارا دن غیبت کرا، سارا دن چغل خوری کرا، سارا دن اڑیانی فاشی بدماشی اور غرور و تکبر کے اندر گھر کرا۔ مدینے دا تاجدار ایڈیاں مہربانیاں کرے، میرے بچے نو آکھے تو ابے دی زیارت کر لے، کرنا تیرا کام ہے، مقبول حج دا ثواب دینا میرا کام ہے۔ پھر احساس ہو جائے گا بندے میں کہ میری اوقات کیا ہے اور میرے نبی میرے تے مہربانیاں کھڑیاں کر دے رہے ہیں۔ ماں باپ کی عظمت کا شکر آپ نے موجودگی میں لگایا۔ میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ صرف ماں کی ہی عظمت کو آپ بیان کیا جاتا ہے، باپ کو نظر انداز کیا جائے تو یہ بھی ایک عظیم ظلم ہوتا ہے، یہ بھی عظیم ظلم ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے ہے تو آپ کو یہ نہیں علم ووالد وما ولد، اللہ باپ کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ باپ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ یہ آپ کو جملہ یاد نہیں؟ حضور کے دربار میں غلام آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے حسن سلما حق کو بے حسن صحابہ کا مقال، فرمایا میرے حسن سلوک کا کون حق سب سے زیادہ حقدار ہے؟ حضور فرماتے ہیں قال امو کا، تیری ماں، ثم قال، اس نے پھر کہا وہی جملہ کہ میرے ماں حق بے حسن صحابہ دی۔ آقا پھر فرمایا اس کے بعد پھر کون حقدار ہے؟ حضور نے فرمایا قال امو کا، تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا قال امو کا، تیری ماں۔ یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا قال ابو کا، تیرا باپ بھی ہے۔ بولیے ذرا تیرا باپ بھی ہے۔ ماں کو تم نے راضی کر دیا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ کبھی ٹکٹ کو غور سے پڑھا اس کے اوپر باپ کی رضا کے سائن ہیں یا نہیں ہے؟ رضا کی سائن ہے یا نہیں ہے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں، جناب ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں، سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہاں اسناد کی ضرورت تو نہیں ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر پیش کی بھی جاتی ہے۔ سنیے ذرا، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب، کہ فرمایا جنت کا جو اوسط درمیانی دروازہ ہے وہ تمہارا باپ ہے، فحافظ علی الباب، جس نے اس کی حفاظت کی اسی دروازے سے گزارا جائے گا، اسی دروازے سے گزارا جائے گا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹکٹ یہاں سے ملتا ہے، دروازہ تب کھلے گا جب ابا کو راضی کر لیا جائے گا، جب باپ کو راضی کر لیا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات آپ کو کر دیتا ہوں، امام الانبیاء نبیوں کے تاجدار ساری کائنات کے دستگیر حضور امام الانبیاء تشریف فرما ہے، مسند نبوت پر جلوگر ہے، حضور دی کچہری رکھی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا بہت بڑا اہتمام۔ میرے آقا علیہ السلام کے دربار سے خاتون آئی، بڈھی عورت سوٹی دے سارے لاٹھی ٹیکری ٹیکری در مصطفیٰ سے آ گئی۔ جدو نگاہ مصطفیٰ پئی نا، امام الانبیاء کھڑے ہو گئے۔ آپ نے یہ جملہ سمجھا کہ امام الانبیاء، میں کہتا ہوں نبوت کھڑی ہو گئی، اور یہ نبوت کھڑی ہو گئی۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جو محبوب عرش اولیٰ پر جائے، معراج کی رات اسریٰ بعبدہ، آدم استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا نبی عرش اولیٰ پر جائے تو نبی اللہ فرمائے استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، خلیل اللہ استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، ایوب استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، یعقوب استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، ادریس استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، شیش استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، فرمائے یعقوب استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں، ابراہیم اسماعیل استقبال مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہیں۔ ارے کائنات میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو جس اماں کے لیے وہ نبی کھڑا ہو، بولیے میرا ایمان کہتا ہے خدائی اس اماں کے استقبال کے لیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ اماں دلی میرا نبی کھڑا ہے۔ جدو حضور کھڑے ہوئے، راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے موٹھے تو چادر اتاری،
آپ نے بچھائی، اماں پہلے بیٹھی، میرے نبی بعد میں بیٹھے، میرے نبی بعد میں بیٹھے. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بس اساں کچھ وقفے ہو گئے، راز و نیاز دی میٹنگ شروع ہوئی. سبحان اللہ. جب راز و نیاز دی میٹنگ شروع ہوئی اساں تے یہی نقشہ دے دے رہے، نبی اماں دے چہرے نو تکتا رہا تے اماں نبی دے چہرے نو تکتی رہی. یا لاہور کے داتا کی نگری میں رہنے والوں، جامع مسجد باغ مدینہ کی بہاروں میں رہنے والوں، ذمہ داری سے بتائیں وہ نقشہ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ عکس کیسا ہوگا جس اماں کو دیکھنے والا نبیوں کا تاجدار ہوگا. اور دیکھنا نبی کا، یہ بات جملہ سمجھ لینا، یہ بہت عظیم ظلم ہوگا. سنیے، میرا نبی ہی نہیں دیکھ رہا تھا، چشم قدرت بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ خدا اعلان کرتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ وہ ہے جو اپنے حبیب کو دیکھتا رہا. حین تقوم، جہاں جہاں بھی اپنے قیام کیا، تقوم قیام کی جگہ ہے، جہاں جہاں ڈیرا رکھا، ساری کائنات خدا کو دیکھتی ہے. خدا چہرہ مصطفیٰ، وہ چہرہ مصطفیٰ اماں کے چہرے کا نظارہ کر رہا تھا. اور اماں رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، اماں رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی. سنیے ذرا، اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھ رہی تھی، بار بار دیکھ رہی تھی. اور نگاہ مصطفیٰ اماں کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. بس اس کے بعد جب محفل ختم ہوتی ہے، اماں نے جانے کا ارادہ کیا تو حضور پہلے کھڑے ہو گئے. بولیے ذرا، حضور پہلے کھڑے ہو گئے. جو سائیں پہلے کھڑے ہوئے، میرے نبی نے جیب کے اندر ہاتھ پا کے کچھ درہم، کچھ پیسے کٹے، آپ نے بطور گفٹ عنایت فرمائے. اماں نو عنایت فرمائے. صحابہ کی ڈیوٹی لائی کہ فلاں مقام کے اماں نو چھوڑ کے آؤ. جدو واپس آئے نا، حضور بیٹھے نے، چہرہ جھکایا ہوا ہے، کچھ فرمایا، بظاہر چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غمگین دی حالت میں بیٹھے. صحابہ نے آؤندے تعجبانہ انداز میں سوال کیتا، یا رسول اللہ، یہ نصیبہ دی اماں کون ہے؟ سبحان اللہ، اچھی طرح کھڑی مہربانی. نصیبہ دی اماں کون ہے جدے لئے آج نبوت کھڑی ہوئی ہے؟ کائنات دی والی اماں کون ہے؟ بس اتنا کہنا، حضور ساروں قطار روڑ لگ پہ. میرے نبی نے جس طرح نپٹ گئے تمام صحابہ. یا رسول اللہ، تکلیف دینا یا ذکر دینا تو مقصد نہیں تھا، آقا پوچھنا مقصد ہے. نصیبہ دی اماں کون جدے لئے آج عرشہ دا نعرہ کھڑا ہویا ہے؟ یہ اماں کون ہے؟ مگر تسا رو پہ، رومن دی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے غلاموں، جس اماں دے متعلق تسی حیران ہو گئے کہ آج نبوت کھڑی ہو گئی، یہ اماں میں نے دودھ پلان علی میری ماں حلیمہ ہے. تو یا رسول اللہ روئے کیوں؟ آقا نے فرمایا، میں رویا اس لیے کہ فرمایا مینوں میری جنم دے نری ماں آمینہ دی یاد آ گئی. بولیے بولیے ذرا، مینوں میری ماں آمینہ دی یاد آ گئی. آپ اس پر حیران ہیں کہ میں نے کمری والی چادر کو اتارا اور اتار کے بچھایا اور اماں کو بٹھایا. اگر یہاں پر مجھے جنم دینے والی میری ماں آمینہ کی آمد ہو جاتی تو خدا کی عزت کی قسم رب کے عرش سے پکڑ کر زمین پہ لاتا، بچھاتا، اپنی ماں کو بٹھاتا اور اپنی امت کو سبق دیتا. اپنے ماں باپ کے لیے رب کا عرش بھی لانا پڑے تو لے آنا، رب کا عرش بھی لانا پڑے تو لے آنا. یہ ماں باپ کے لیے پیغام ہے. آج دنیا کا تاجر کہتا ہے، دنیا کا وزیر کہتا ہے، ماں باپ آ جائے تو وہ آفس میں نہیں گھسنے دیتے. ان بزرگوں کو بٹھا کر کے گاؤں سے آئے ہیں، یہ میرے کوئی عزیز ہیں. تیری بدبختی پہ بھی لعنت. سنیے، ماں باپ آ جان کہ کرسی چھڑ کے چومیا کر ماں پیو دے قدمانوں، جنہ دے صدقے، جنہ دی جاگرن دے صدقے تینوں یہ مقام ملیا. توجہ ہے جی؟ اچھی کہیے ذرا سبحان اللہ. ماں باپ دی وجہ نال اگر کوئی فرید و دین ہے تو ماں باپ دی وجہ نال ہے. بولیے نا ذرا، کوئی ولی ہے تو ماں باپ دی وجہ نال ہے، کوئی کتب ہے تو ماں باپ دی وجہ نال ہے، کوئی غوث ہے تو ماں باپ دی وجہ نال ہے، کوئی علاقے عابد زاہد حاجی نمازی غازی ہے تو ماں باپ دی، بولیے ذرا، ماں باپ دی وجہ نال ہے. اس تو آگے چل، فرمایا کائنات ہے تے ماں باپ دی وجہ دے نال ہے. پر جے ماں باپ نو اللہ نے عزت دیتی ہے تے مصطفیٰ دی وجہ دے نال جو مقام. بے شک بے شک.
انہوں نے جو مجھ سے پیار کیا ہے آج آپ کی کچھ میری مرضی چلے گی. ہر محفل میں آپ کی مرضی چلتی ہے. میں نہیں چاہتا طوالت میں جاؤں کیونکہ میرا جو ٹائم ہے 10-12 منٹ میرے بقائے اس کے بعد میں نہیں جاتا ہے. وہ جعفر کا واقعہ جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بڑا معروف واقعہ ہے. وہ آپ اپنے پروگرام میں سنتے رہتے ہیں اور ناراض نہیں ہونا. میں وہاں سنتا ہوں. حضرات گرامی کچھ کہیے ذرا سبحان اللہ. میں اسی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے. بولیے ماں باپ کا کچھ ہی بول. ماں باپ کا بڑا مقام ہے. یعنی میں دس گیا کہ کوئی نظام الدین ہے تو ماں باپ کی وجہ نہ ہے, کوئی مہر علی ہے تو ماں باپ کی وجہ نہ ہے, کوئی معین الدین ہے تو ماں باپ دی کچھ ہی بول رہا ماں باپ دی. اتھے شاعر بولیا ترجمہ کرتا ہے آپ کی فرماتے میں عظمتہ کی سناوا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا بھائی رضا نے جو واقعہ تو میں معذرت کر لیں ایک شعر جو خصوصی طور پہ میرے کو ہمیشہ سنیا کر دیں اور صرف یہی نہیں انہاں دے بھائی جو ایکسیڈنٹ کی صورت دے اندر جنہاں دا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے وہ زندہ ہوندے سے اکثر میرے کو شعر سبحان اللہ تو میں انہوں نے کیفیت بیان کر دیتی نا تے عاشقاں تک کیتی جا سکتی تے جتھے چودھری بیٹھے اور میں ڈر جانا کہ فریدی صاحب پتہ نہیں کس مقصد کو حاصل کرنے یہ جملہ سنا رہے ہیں اور یہ اہل خانہ گواہ نے بچے گواہ نے لوگ لنگر شریف تو دیندے ہی ریاض صاحب سے وہ شام صدقہ زندہ کھانے اسی کو نمک نام دے بے شک بے شک ہمارا تو یہ نہیں ہے ہمارا نہیں تو کن کا ہے ہمارا نہیں تو کن کا ہے ہمارے تو بچے ہماری تو نسلیں تو خاندان پلتا ہے نبی کے لنگر پر تیرا کھاما تیرے گیت گاما یا رسول اللہ یہ ہمارا ایمان ہے بھائی کے گھر میں فرچی اجاز آئی یہاں پیچھے میرے بھائی بیٹھے وہ بھی گواہ ہیں اور یہاں 10-15-20 لڑکے بیٹھے ہیں یہاں گواہ ہیں تو یہ لڑکے نوٹ حضور کی محبت میں نشاور کر رہے تھے سارے نات خانوں کا میرا وہ بڑا شدائی تھا وہ جتنے پیسے گھر سے لائے ختم ہو گئے اس کو اٹھا کے باہر لے گیا کہتا ہے رضا کہ یار میری موٹر سائیکل فوری سیل کر کوئی لکھ رہے فریدی صاحب نے خطاب اردو پہ خطاب ختم اردو پہلے میرے کو ایک سواری تھی میں بیوی بچے سے لے کے آیا علامہ صاحب تے میری موٹر سائیکل تو خرید لے رکھ لے فریدی صاحب کا خطاب ختم ہونے تو پہلے خدا اس کا رسول
نبی کے منبر پر بیٹھے ہیں، کوئی نہ یقین کرے تو اس کا اپنا ایمان، اس کی اپنی پوزیشن ہے کہ بھائی میرے بچے سارے بیٹھے ہیں تو یہ فیملی میرے ساتھ نہیں حضور کے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں تو ان کا بھائی ہوں، یہ حضور کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ یہ جملے ہم بول رہے ہیں، میں کس کو کہا کہ پیسے پھینکے، میں تو آقا کی مدح سرائی کر رہا ہوں کہ یہ عشق کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی بندہ ادھر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب ساری کائنات کو زیادہ میں محمد عربی نال پیار کرے۔ ایک گلا پھر کئیاں دی سمجھ نہیں ہوتی کہ جی تہاڈے تو کئی پیسے تو سٹیندے نال تساں کیوں مرتے ہو، سٹیندے ساڈے تو مرتے تسی ہو، توجہ ہے، فتویٰ ہوتے بھی لایا کرو جتنے ہی سٹیندے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو یار کے نام پر لوگ جانے نہیں صبر کر رہے، تو پیسہ دے رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کیا ہوا یتیم خانے میں پتہ ہے آپ کو؟ دکاندار تو بڑے ٹائم آئے ہوئے ہیں، لوگ تو بڑے بڑے خرید کرتے ہیں، اپنا تو اپنی بات جو میں کر رہا ہوں، حلالی خون جو تھا وہ حضور کے نام پر برباد ہو گیا۔ فیضان امیر المجاہدین، فیضان امیر المجاہدین، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی ایک بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب فیض آباد میں معاملہ چل رہا تھا، یہ تو بات کا بات ہے، پہلے جو حضور بابا جی کی موجودگی میں جب وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے تھے، شہید لگ رہے تھے، زخمی ہو رہے تھے، تو عشق کی بات مجھے ایک یاد ہے بابا جی کی کہ کسی نے آ کے پیغام دیا کہ بابا جی آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو گیا، آپ نے غصے سے دیکھا، جلال سے دیکھا، فرمایا پیڑیا کوئی خبر دے چاچ دی جانے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیڑیا کوئی خبر دے چاچ دی جانے آپ، یہ تو دسیا تیرا پتر کوئی شہید ہو گیا، ناموں سے رسالت ہے۔ بندے بڑا کیا دکھاتے ہیں، فریدی صاحب کو کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ظلم نہیں ہو رہا، آپ بچوں کو وہاں پہ قربان کروا رہے ہیں، اور میں نے کہا چلے آپ نے تو لکا کے رکھا ساڈے ہو رہے ہیں تو سندے چھپا کے رکھے ہوئے نا، یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا کبھی قربانی پر جانور ذبح جب ہوتے ہیں، کبھی کتے ذبح ہوتے ہیں دیکھے، جملہ سخت ہے، یہ مہربانی کرو تو میں نے مراوے جانا تو نہیں مہربانی کرا اونچی کہ وہ ذرا سبحان اللہ۔ کتے ذبح ہوتے دیکھے ہی کہنا نہیں، میں کہا کھوتے ذبح ہوتے کہنا نہیں، میں کہا سور کہنا نہیں، میں کہا حلالی جانور کہنا جی حلالی، میں کہتے بھی حلالی ہو میرے سور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو فتوے لگانے سے فرصت نہیں ہے، وہ نبی کی ناموس پر قربان ہو رہے ہیں اور ان کو بات کر رہا۔ سنیے آخر میں یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، میرا ایک بیٹا ہے، میں اس کو شعر سنا رہا ہوں، شعر تو ہم سب نے سننا ہے کہ عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کام کرنا۔ بلے شاہ قصوری نے لکھا ہے، بلے شاہ قصوری نے، کیونکہ میں 15 سال سے قصور میں ہونا، یعنی پتوں کی ڈسٹرکٹ قصور ہے، تو پھر میں ان کا لنگر کھا رہا ہوں۔ اے عشق کرتا ہے اپنی مرضی دے کام، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے آوندا جھکا دیندا سن، نہ کعبہ نہ کربلا ویکھدا۔ سمجھ ہر بندے دی نہیں ہونا، اونچی کہہ ذرا سبحان اللہ۔ بلے شاہ قصوری ذوق کے اندر آئے، آپ کی فرماتے نے اے عشق کردا اے اپنی سجایا کر سرکار آؤں گے، تو محفل نو گھر سجایا کر، یہ شعر سنا کرتے تھے، تو محفل نو گھر سجایا کر سرکار آؤں گے، اُدے نام دے دیوے بالیا کر، سرکار آن گے، اور یہ سرکار آن گے،
گے. آخر میں ہم سب یہی پڑھتے ہیں صدا وصلہ رہے تیرا دوارا یا رسول اللہ. مل کے پڑھیے ذرا صدا وصلہ جما کے مل کے پڑھیے ذرا صدا وصلہ رے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھے ہن رہے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. یا ابا بکر اچھی اچھی کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر نبی. اے ابو بکر تو میری حقیقت نو نہیں جانتا, تو میری حقیقت نو نہیں جانتا. یا رسول اللہ میں بچپن دا بیلی, میں جوانیاں دا بیلی, میں حضر دا بیلی, بدر دا بیلی, احد دا بیلی, خندق دا بیلی, غارہ دا بیلی. آقا میں بھی نہیں جانتا تے کون جانتا ہے. فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, میری حقیقت نو خدا دے سوا کوئی جانتا کون یہ ذرا جانتا. پھر تاجدارے فرمایا کوٹ مٹھن بولے, فرمایا کوئی مثل آپ نے فرمایا مذاہب تے جھگڑے آسان تھوڑے بیٹھے, محبت تے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, اتھا جو بھی جاہے علا کوئی نہیں سکتا, سنے جوڑے عرشا تے جا کوئی نہیں سکتا. خدا نے پکڑے چھڑائے محمد, محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں. خدا نے پکڑے چھڑائے محمد, محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. فرمایا خدا دی حقیقت نو مصطفیٰ جانتا ہے تے مصطفیٰ دی حقیقت نو خدا جانتا ہے. پھر کدی زندگی نے ساتھ دیتا انشاءاللہ کسی بھی موضوع پر گفتگو ہوئے گی. اللہ تعالیٰ احباب دے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے. میری درخواست ہے تمامی احباب تشریف رکھیں گے. حضور دے بڑے خوبصورت نعت خوان موجود نے. آج پونے گھنٹے کی مزید محفل ہے, تشریف رکھو اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل جاری و ساری رہے گی. جی بابا جی لے جاؤ آخری شیخ ایک شیخ سے اتفاق کری سارے حضرات کہتے ہیں سبحان اللہ. شاعر بولے ترجمہ کرتا ہے آپ کی فرماؤں میں محفل نو گھر سجا